جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ یوٹیوب چینل، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ پریزیڈنٹ بائیڈن کی ملاقات ہوئی ٹرکی کے پریزیڈنٹ اردوان سے پچھلے ہفتے، جب یہ دونوں برسلز میں موجود تھے نیٹو سمٹ کے لیے۔ وہاں پہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے پریزیڈنٹ اردوان سے بات چیت کی، خاص طور پہ افغانستان سے متعلق۔ اور آپ نے بھی خبروں میں سنا ہوگا، اور ہم نے بھی پہلے اس پہ تبصرہ کیا ہے کہ ٹرکی کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کابل ایئرپورٹ کی ذمہ داری سنبھالیے، وہاں کی سیکیورٹی کا۔ اور اس پہ ریئیکٹ کرتے ہوئے طالبان نے کہا ہے کہ ٹرکی چونکہ نیٹو الائے ہے، نیٹو کا ممبر ہے، تو اس کو وہاں پہ اس کو بھی یہاں سے اپنی فوجیں مکمل طور پہ یہاں سے انخلا کر لینا چاہیے۔ ٹرکی ہم جانتے ہیں کہ گو کے آئینی اعتبار سے تو سیکولر ملک ہے، لیکن بہرحال صدر طیب اردوان کے آنے کے بعد ایک قسم کا اسلامک جو ہے اس کا تشخص وہ ابھر رہا ہے۔ اور صدر اردوان خود بھی بہت سے جو اسلامک ایشوز ہیں، چاہے وہ فلسطین ہو، کشمیر ہو، روہنگا کا مسئلہ ہو، یا بنگلہ دیش میں جو جماعت اسلامی کے وہاں کے لوگوں کو پھانسی لگائی اس کا معاملہ ہو، اس پہ صدر اردوان نے بہت جو ہے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس ایشو کی ہیں۔ تو اب چونکہ افغانستان ایک مسلمان ملک ہے، اور باقی نیٹو ممالک کا خیال یہ ہے کہ اگر ٹرکی کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کا ذمہ سنبھالے گا تو طالبان شاید اس طرح ریئیکٹ نہ کریں، یا ٹرکی کی جو فورسز ہیں یا ان کے جو فوجی ہیں ان پہ حملہ نہ کریں یا ان کو ٹارگٹ نہ کریں۔ اب یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہو بھی سکتی ہے، لیکن اگر طالبان دیکھیں گے کہ ٹرکی کی جو پریزنس ہے ایئرپورٹ پہ کابل کی، خاص طور پہ 11 ستمبر کے بعد، تو اس کے بعد جو ہے اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ ٹرکی رکاوٹ بن رہا ہے ان کے اہداف میں، ان کا جو مین آبجیکٹیو ہوگا کہ کابل پہ وہ قبضہ کریں، تو پھر آبویسلی وہ پھر یہ تمیز نہیں کریں گے، وہ تو پھر ٹرکش فورسز کو بھی نشانہ بنائیں گے، کیونکہ کابل ایئرپورٹ پہ بہرحال قبضہ کرنا ایک بنیادی آبجیکٹیو ہوگا اگر کابل پہ جب بھی وہ اٹیک کرتے ہیں یا اس پہ قابض ہوتے ہیں۔ اب یہ کب ہوگا یہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن بہرحال اگر طالبان اس کو اس نظر سے بھی دیکھیں گے بعد میں۔ اب ٹرکی واقعی یہ کرے گا، یہ بھی ایک سوال تو ہے، کیونکہ ٹرکی نے کچھ شرائط بھی رکھی ہیں۔ پہلے تو کچھ فائنینشیل چیزیں ہیں، $150 ملین کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ٹرکی اور جو ہے امریکہ کے درمیان بھی مذاکرات چل رہے ہیں۔ مسئلہ دونوں کے درمیان ایک یہ بھی ہے کہ ٹرکی رشیا سے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم لے رہا ہے، جس طرح بھارت لے رہا ہے اس طرح ٹرکی بھی لے رہا ہے، اور ٹرکی اب نیٹو کا ممبر بھی ہے۔ تو امریکہ اس پہ انسسٹ کر رہا ہے کہ آپ یہ رشیا چونکہ ہمارا حریف ہے تو یہ آپ اس سے یہ سسٹم مت لیجیے، اور اگر آپ نے یہ سسٹم لیے تو پھر جو امریکہ کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے F-35 جو فائٹر ایئر کرافٹ ہے وہ پھر ہم آپ کو نہیں دیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم آپ پہ سینکشنز بھی لگا دیں، جو کاٹسا ہے ٹو کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ۔ یہ کاٹسا امریکہ کا ایک قانون ہے جس کے تحت وہ ان ممالک پہ سینکشنز لگاتے ہیں جو کہ ان کے حریفوں سے کوئی تعلقات رکھتے ہیں یا اس قسم کے کوئی ملٹری کوآپریشن کرتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ اب جو F-35 آپ جانتے ہیں کہ اسٹیلتھ فائٹر ایئر کرافٹ ہے۔ اسٹیلتھ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ریڈار جو ہے وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، تو یہ بڑا ایڈوانسڈ ہے، اور ایک طیارے کی قیمت تقریباً $100 ملین کے قریب ہے۔
تو جہاں امریکہ چاہتا ہے کہ وہ یہ سپلائی کرے بھی ٹرکی کو، لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ ٹرکی جو ہے نیٹو سے نکل کر رشیا کے ساتھ دفاعی معاملات میں تعاون کرے۔ تو اب یہاں پہ معاملہ پھنسا ہوا ہے، کیونکہ ٹرکش پریزیڈنٹ ان کا زور اصرار ہے کہ امریکہ جو ہے پہلے تو پوری اسسٹنس دے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں جو F-35 دینے ہیں وہ بھی دے، اور S-400 پہ بھی اعتراض نہ کرے۔ اب یہ تینوں جو شرائط ہیں وہ امریکہ کے لیے مشکل تو ہیں ماننا، خاص طور پہ S-400 کا جو معاملہ ہے۔ چلیں وہ ایک سیریس ایشو ہے جس پہ امریکہ، جب ٹرمپ تھے انہوں نے بھی بڑی سخت پوزیشن لی تھی، اور اب پریزیڈنٹ بائیڈن کی بھی ایک سخت پوزیشن ہے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو اس کی شاید ضرورت نہیں ہے سسٹم کی، کیونکہ نیٹو جو ہے وہ بہرحال آپ چونکہ اس کے ممبر ہیں تو وہ آپ کے پیچھے دفاعی معاملات میں کھڑا ہے، تو اس لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے S-400 لینے کی۔ لیکن ٹرکی بضد ہے کہ وہ اس کو یہ چاہیے اپنے دفاع کے لیے۔ تو اب یہ معاملہ کہاں جاتا ہے اور کس طرح سیٹل ہوتے ہیں، یہ ایک کیونکہ اب وقت بہت تھوڑا ہے، آج ابھی ہم جون کے مہینے میں ہیں اور ستمبر آ ہی جائے گا، اور جس طرح فورسز نکل رہی ہیں لگتا یہی ہے کہ شاید ستمبر سے پہلے ہی ساری فوجوں کا انخلا ہو جائے۔ تو بہرحال کابل ایئرپورٹ بہت ضروری ہے، ایک تو فوجوں کے انخلا کے لیے، اور پھر بقول یہ جو میں اخبارات میں کچھ پڑھ رہا تھا کہ وہاں پہ جو مشنز ہیں ڈپلومیٹک مشنز ان کے لیے بھی۔ لیکن پھر میرے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر ایئرپورٹ پہ ہی صرف سیکیورٹی رکھنی ہے اور باقی جو کابل اگر سیکیور نہیں ہے تو وہ ٹرکش فورسز جو ہیں ڈپلومیٹک مشنز وغیرہ وہ کس طرح سیکیور کریں گے؟ تو یہ ایک عجیب سا مسئلہ ہے۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ صرف اس وقت تک چاہتے ہیں جب تک فوجوں کا انخلا ہو جائے، اس کے بعد جو ڈپلومیٹک مشنز ہوں گے ویسٹرن خاص طور پہ، کہ طالبان میرا نہیں خیال کہ ان کو ٹارگٹ کریں گے کسی طور بھی۔ طالبان بڑے محتاط انداز سے چلیں گے، اور وہ صرف جو ہے افغان سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کریں گے، اور جو حکومت ہے وہی ان کا ٹارگٹ ہوگا۔ تو میرا نہیں خیال کہ لیکن اس سے فائدہ دوسری قوتیں اٹھا سکتی ہیں، مثال کے طور پر داعش خاص طور پہ، کیونکہ ایک یہ بھی نیریٹو اب چل رہا ہے کہ بلکہ کل پرسوں جو ہیں ڈیفنس سیکرٹری امریکہ کے لائیڈ آسٹن، انہوں نے کانگریس میں سینٹ میں بتایا ہے کہ تقریباً 2 سال کے اندر اگر یہ فوجوں کے انخلا کے بعد القاعدہ دوبارہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کر سکتی ہے، اور ان کے بقول اس وقت تقریباً 200 سے 300 القاعدہ کے آپریٹیوز، 400 کے قریب آپریٹیوز کام کر رہے ہیں افغانستان میں۔ اب یہ باتیں جو ہیں کس حد تک ٹھیک ہیں اس کو کوئی ویریفائی نہیں کر سکتا، لیکن میرا اپنا احساس یہی ہے کہ طالبان بہت کیئرفل ہوں گے۔ انہوں نے جو 29 فروری 2020 کا جو ایکارڈ ہے، دوحہ ایکارڈ امریکہ کے ساتھ، اس پہ جو کمٹمنٹس انہوں نے دیے ہیں وہ ان پہ عمل درآمد کریں گے، اور وہ نہیں چاہیں گے کہ اس قسم کی جو فورسز ہیں وہ ری آرگنائز ہوں اور افغانستان کے لیے مزید مسائل کریٹ کریں۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا صورتحال بنتی ہے، اور بہرحال مشکلات تو بہت ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے بھی سول وار ہوگی، افغان ریفیوجیز بھی ہمارے پاس اور مزید آئیں گے، لیکن ایونچولی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی سول وار میں ڈیسائسو فتح حاصل کر لیتا ہے تو پھر ایک امن کی فضا پیدا ہو جائے گی، اور ہمارے لیے شاید اس میں کچھ جس طرح کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز وہ والا معاملہ ہو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔